السلام علیکم پیارے بچوں. آج ہمارا ٹاپک جو ہے یہ فرام آئی ایکسپلین اے فیو تھنگس. یہ 10th کی پوئٹری سیکشن سے ہے اور پوئم نمبر 10 ہے. یہ آپ کی کتاب 102 پہ ہے, پیج نمبر. تو اس کی آج ہم پڑھیں گے بریف انٹروڈکشن یا سمری. Introduction of the poem. اس کا بریف انٹروڈکشن ہم پڑھیں گے. اس کو لکھا ہے پیبلو نیرودا. یہ پیبلو جو تھا واز اے گریٹ چیلین پوائٹ. یہ ایک عظیم چلی ملک کا شاعر تھا. Chile is situated along half the length of the river coast of South America. یہ جو چلی ملک ہے جو جنوبی ہے ساؤتھ امریکہ جو ہے اس کے آدھے سے زیادہ مغربی ساحل کے ساتھ ساتھ پھیلا ہوا ایک ملک ہے. He was sent to Spain on a diplomatic mission 1938 to 1933 to 38 and become very popular in Spain also. یہ جو شاعر تھا اس کو اسپین میں ایک سفارتی ڈیوٹی پہ 1933 سے 1938 کے لیے بھیجا گیا تھا. سفارتی ڈیوٹی کے لیے تو یہ اسپین میں بہت ہی مشہور ہوا, ہر دل عزیز ہو گیا, پاپولر ہو گیا بہت ہی اسپین میں. سم گریٹ اسپین پوئٹس لائک راؤل. اسپین کے جو راول یعنی شاعر جو تھے, سم گریٹ اسپینش پوئٹس لائک راؤل, ریفیل اینڈ فیڈریکو بیکم ہز فرینڈس. یہ تینوں اس کے دوست بن گئے تھے. اسپین کے جو عظیم شاعر تھے. ان دس پوئم دا پوئٹ جو تھا ڈسکرائب دا امینس نیچرل بیوٹی آف اسپین. یہ اسپین کی جو اس نظم میں بے مثال قدرتی خوبصورتی کا ذکر کرتا ہے شاعر. دا پوائٹس جو the Spanish Civil War broke out in 1936 and it lasted 3 years, 1936 to 39. There was a terrible bloodshed. The poet's friend Raul, Rafael and Federico were also killed. Most brutally, it felt the poet deeply shocked. The present poem is an extract from I explain a few things which he wrote a lamentation on the Spanish Civil War. اس نظم میں شاعر جو تھے اسپین کے لیے اسپین کی جو بے مثال قدرتی خوبصورتی کا ذکر کرتا ہے. 1936 میں اسپین میں جو خانہ جنگی شروع ہوئی, سیول وار جو ہوئی, جو 3 سال تک چلی, 1939 تک یہ چلتی رہی. وہاں جو ایک خوفناک خون خرابہ ہوا, مار داڑ ہوئی, لوگ مارے گئے. شاعر کے دوست راول, رفیل اور فیڈیرو بھی جو اس جنگ میں ان کو بھی بے رحمی سے مار دیا گیا. اس سے شاعر کو جو تھا وہ گہرا صدمہ ہوا, محسوس ہوا. یہ جو نظم لکھی گئی ہے اقتباس میں جو کچھ لکھا گیا ہے, میں کچھ ایک باتیں جو ہیں سمجھاتا ہوں نام کی نظم میں سے لیا گیا ہے.
جسے شاعر نے اسپین کی خانہ جنگی پر ایک ماتمی گیت قصیدہ کی شکل میں لکھا تھا۔ He also makes a mention of the people with whom he had become very friendly while living in Spain. Then at once the mood of the poet changes as he becomes a narrate the sense of death and destruction witnessed during the Civil War. There was trouble, bloodshed all over Spain. Numberless innocent children were killed. It gave the poet a very rude shock. وہ ان لوگوں کا بھی ذکر کرتا ہے یہاں جن کے ساتھ اسپین میں رہتے ہوئے اس کے بہت دوستانہ تعلقات جو تھے قائم ہو گئے تھے۔ اس کے بعد شاعر کا لہجہ فوراً بدل جاتا ہے جب وہ اسپین میں سیول وار کی وجہ سے موت اور تباہی کے ان مناظر کا ذکر کرنا شروع کرتا ہے۔ خانہ جنگی جو تھی اس کے دوران دیکھنے کو جو ملے اس سے مناظر تھے، تو یہ سب کچھ دیکھ کے وہ مایوس ہو جاتا ہے۔ پورے اسپین میں سیول وار کے دوران خوفناک خون خرابہ ہوتا ہے، ان گنت معصوم بچے مارے جاتے ہیں۔ اس سے شاعر کو بہت بڑا بھاری صدمہ محسوس ہوا۔ But the poem ends with a note of hope. The poet hopes that there would be another uprising in Spain. The common people would rise up in arms against those perpetrators of bloodshed and have a befitting revenge. شاعر جو ہے وہ یہاں پہ اس نظم میں ایک امید بھرے سر کے ساتھ جو ختم ہوتی ہے، شاعر امید کرتا ہے کہ اسپین میں ایک اور انقلاب جو ہے وہ آئے گا، عام لوگ جو ہیں وہ ہتھیار بند ہو کر یہ خون خرابہ کرنے والے ان کے ظلموں کے خلاف جو ہیں کھڑے ہو جائیں گے اور ان سے ایک واجب بدلہ لیں گے۔ ریونج ہو گیا بدلہ لینا۔ تو the poet says that he has now stopped writing poems of the beauty of nature. To those who might ask him why he has done as he says, come and see the blood in streets. شاعر کا کہنے کا مطلب ہے، شاعر یہاں کہتا ہے کہ اس نے جو قدرت کی خوبصورتی کے بارے میں نظمیں لکھتا تھا وہ نظمیں لکھنی بند کر دی ہیں۔ شاید لوگ جو ہیں اس سے پوچھیں گے کہ اس نے ایسا کیوں کیا، ان سے وہ کہتا ہے آئیے اور دیکھیے گلیوں میں بہتے ہوئے اس خون کو جو سیول وار کے دوران بہایا گیا۔ Now the poet writes poems on a different theme. Now the subject of his poems is not the beauty of nature but the poor working class who have been oppressed and deprived of their rights. اب جو شاعر ہے ایک الگ موضوع پر نظمیں لکھنے لگا ہے۔ اب اس کی نظموں کا مضمون جو ہے یہ قدرت کے خوبصورتی حسن نظارے نہیں ہوتا تھا، اس کی اب نظموں کا جو موضوع ہوتا تھا بلکہ ان مزدور لوگوں کا طبقہ ہوتا تھا، ان مظلوم لوگوں کا طبقہ ہوتا تھا جن پر ظلم ڈھائے گئے ہیں اور جنہیں ان کے حقوق جو ہیں رائٹس جو ہیں اس سے محروم رکھا گیا ہے۔ اب اس کا ٹاپک، اس کا موضوع اس کی نظموں کا بدل چکا ہے۔ نظموں کا مضمون جو تھا اس کا قدرت کی خوبصورتی نہیں ہوتا تھا بلکہ ان مزدور مظلوم لوگوں کا طبقہ ہوتا تھا جن پر سیول وار کے دوران ظلم کیے جاتے اور جن کے حقوق جو تھے وہ تلف کیے جاتے، ان کے حقوقوں سے ان غریب لوگوں کو محروم رکھا جاتا ہے، ان کے بارے میں اب وہ اس نے شاعری اپنی پوئمیں لکھنا شروع کر دی۔